وطر میں قنوت ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، تو وہ جو دعا ہے یہ رکوع سے یعنی آخری رکوع سے پہلے ہے یا بعد میں ہے؟ زیادہ بہتر یہی ہے کہ رکوع سے پہلے وطر میں قنوت کیا جائے، لیکن اگر رکوع کے بعد کرتے ہیں تو اس کی حرمت ہم نہیں جانتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن افضل اور بہتر اور محتاط کیا ہے؟ رکوع سے پہلے کریں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر بثلاث رکعات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی 3 رکعات پڑھتے تھے۔ کان یقرأ فی الاولی بسبح اسم ربک الاعلی، کان یقرأ فی الاولی، پہلی رکعت میں آپ کیا پڑھتے تھے؟ بسبح اسم ربک الاعلی، یہ سورت پڑھتے تھے۔ وفی الثانیۃ بقل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں کیا پڑھتے تھے؟ قل یا ایھا الکافرون۔ وفی الثالثۃ بقل ھو اللہ احد، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ ویقنت قبل الرکوع، اور رکوع سے پہلے قنوت کرتے تھے، رکوع سے پہلے قنوت کرتے تھے۔ فاذا فرغ عند فراغہ، اور جب فارغ ہو جاتے یعنی نماز سے تو آپ کہتے سبحان الملک القدوس 3 مرات، 3 مرتبہ آپ سبحان الملک القدوس کہتے تھے، اور یطیل فی آخرہن، اور آخری مرتبہ کو تھوڑا لمبا کرتے تھے، اور بعض روایتوں میں ہے نسائی وغیرہ میں کہ آواز بھی کچھ اونچی کرتے تھے تیسری مرتبہ میں، سبحان الملک القدوس اس طرح سے طویل کر کے اس کو پڑھتے تھے، اور اونچی آواز میں پڑھتے تھے، بہت اونچی بھی نہیں لیکن آواز سے پڑھتے تھے۔ امام النسائی نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو اس سے کئی باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، وطر کی 3 رکعات کا ثبوت اس سے ملا۔ دوسرے یہ کہ وطر میں کیا پڑھا جائے، پہلی، دوسری اور تیسری رکعت میں، اور اسی طرح سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قنوت کیا ہے؟ قنوت رکوع سے قبل پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور وطر کے بعد میں سبحان الملک القدوس یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وطر میں رکوع کے پہلے بھی اور رکوع کے بعد بھی دعائے قنوت کا پڑھنا ثابت ہے۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر میں رکوع کے پہلے دعائے قنوت پڑھی۔ یہ ابو داؤد کی، ترمذی کی اور ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے۔ رکوع کے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں دعائے قنوت، رکوع کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں وقد اختلف عمل الصحابۃ فی ذلک، وطر کے اندر دعائے قنوت کے بارے میں صحابہ کا عمل مختلف طریقے سے ثابت ہے۔ وظاہر انہ من الاختلاف المباح، اور صحیح بات یہی ہے کہ یہ ایسا اختلاف ہے جو مباح اور جائز ہے، یعنی پہلے اور بعد دونوں کی گنجائش موجود ہے۔ اسی لیے شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں فیکون موضع القنوت من السنن المتنوعہ، دعائے قنوت پڑھنے کا جو مقام ہے یہ ان سنتوں میں سے ہے جو الگ الگ آئی ہوئی ہیں، التی یعملها احیانا ہاکذا و احیانا ہاکذا، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کبھی اس طریقے سے عمل کرتے تھے، کبھی اس طریقے سے عمل کرتے تھے۔ تو وطر میں اس مسئلے میں کوئی بہت زیادہ اختلاف نہیں کرنا چاہیے کہ رکوع کے پہلے پڑھے یا رکوع کے بعد، دونوں طریقے کی گنجائش بہرحال موجود ہے۔ قنوت وطر رکوع سے پہلے پڑھا جائے یا رکوع کے بعد، یہ ہندوستان میں بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے کہ قنوت وطر رکوع سے پہلے پڑھا جائے یا رکوع کے بعد۔ صحیح بخاری کی حدیث میں بہت ہی واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قنت قبل الرکوع، رکوع سے پہلے آپ نے قنوت کیا۔ تو قنوت وطر جو ہے وہ رکوع سے پہلے ہے، اور قنوت نازلہ جو ہے وہ رکوع کے بعد ہے۔ تو وہ قنوت الگ ہے، اور وطر والا قنوت کیا ہے؟ یہ رکوع سے پہلے ہے، قنوت نازلہ رکوع کے بعد ہے۔ اب بعض علماء نے یہ قیاس کیا ہے کہ قنوت وہ بھی ہے، قنوت یہ بھی ہے، اس لیے اس کو بھی اگر رکوع کے بعد کر دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ کچھ علماء کا اجتہاد ہے، اس پر بھی کوئی عمل کر رہا ہے تو بہت زیادہ تشدد نہیں کرنا چاہیے، لیکن اختلاف سے اگر آپ بچنا چاہیں، یعنی کوئی ایسا عمل کرنا چاہیں جس کو کوئی بھی غلط نہ کہہ سکے، تو آپ قنوت وطر رکوع سے پہلے پڑھیں، اس کو کوئی غلط نہیں کہہ سکتا ہے۔ کہ تراویح میں جو ہم بعد میں وطر پڑھتے ہیں اس میں دعائے قنوت رکوع کے بعد پڑھی جائے گی یا پہلے پڑھی جائے گی؟ سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتلا دیں کہ اس طرح کے مسائل میں بہت زیادہ شدت اختیار کر کے آپس میں اختلاف کا ماحول پیدا نہیں کرنا چاہیے۔
علماء کرام اکثر اس طرح کے مسائل میں دو گروپ میں بٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ دوسرا گروپ بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جس کو ہم یہ کہہ دیں کہ وہ اسلام کو نہیں جانتا ہے، اسلام کو نہیں سمجھتا ہے۔ اس کا اپنا موقف ہوتا ہے اور دوسرے گروپ کا اپنا موقف ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس مسئلے میں جمہور کا قول یہ ہے، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، یا دلیل کے اعتبار سے یہ چیز زیادہ راجح ہے، تو اسی حد تک بات رکھنا چاہیے، اور اس میں آپس میں اختلاف کر کے ناراضگیاں بڑھانا، مار پیٹ کی نوبت پہنچانا یا امام سے جھگڑنا، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب آپ کی خدمت میں ہم سوال کا جواب رکھتے ہیں۔ دیکھیے، اگر آپ قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں تو قنوت نازلہ آپ کب پڑھیں گے؟ اور آپ خالی قنوت پڑھ رہے ہیں، جیسے اللہم اہدنی فی من ہدیت یہ پڑھ رہے ہیں، تو جن حضرات کا رجحان احادیث کی صحت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت تک رسائی میں دلچسپی زیادہ رکھتے ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قنوت آپ رکوع سے پہلے پڑھیں، اور قنوت نازلہ آپ کو پڑھنی ہے تو رکوع کے بعد پڑھیں۔ یہ زیادہ تر دلائل کی روشنی میں یہ مسئلہ زیادہ راجح ہے، اور اگر اس کے خلاف کوئی کر لیتا ہے تو اس پر کوئی فتویٰ نہ لگائیں اور اس کے ساتھ جھگڑا نہ کریں۔ ویتر میں جب آپ ایک ویتر پڑھ رہے ہیں یا آپ 3 پڑھ رہے ہیں، اگر 3 پڑھ رہے ہیں تو آخری رکعت میں، کیونکہ ویتر پڑھنے کے لیے جب 3 پڑھے جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے ویتر کو مغرب کی مشابہت کے ساتھ نہ پڑھو، افضل ہے اب 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر کے پھر 1 رکعت پڑھیں، اور اگر آپ 3 اکٹھے پڑھ رہے ہیں تو پھر ایک تشہد سے 3 رکعتیں پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت پڑھی، کھڑے ہو گئے، دوسری پڑھی، عام حالت میں تشہد ہے، لیکن ویتر میں جب 3 اکٹھے پڑھے جائیں گے آپ کھڑے ہو جاؤ گے، آخری رکعت میں تشہد کرو گے، ٹھیک ہے؟ اور آخری رکعت میں جب آپ نے فاتحہ پڑھ لی، دعا پڑھ لی، تو اس کے بعد آپ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اسی حال کے اندر دعائے ویتر پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں۔ رکوع کے بعد پڑھنا چاہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، افضل رکوع سے پہلے ہے۔ قنوت وتر کی دعا رکوع کے بعد بھی ہو سکتی ہے اور رکوع سے پہلے بھی ہو سکتی ہے۔ علماء نے دونوں آثار اور حدیث کو جمع کر کے بیان کیا ہے کہ قبل الرکوع اور بعد الرکوع دونوں طرح جائز ہے، اگرچہ قبل الرکوع زیادہ افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا صبح کی نماز میں قنوت پڑھنے کا، جس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں، ہم رکوع سے پہلے بھی اور رکوع کے بعد بھی قنوت کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد میں آپ 2 طریقے ہیں، یا تو رکوع سے پہلے ہی دعائے قنوت پڑھیں، یا رکوع کرنے کے بعد کھڑے ہو کر دعائے قنوت پڑھیں، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وقنی فیمن تولیت، یہ دعا پڑھیں، یا وہ جو دوسری دعا ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونتوب، یہ دونوں ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، دونوں پڑھ سکتے ہیں، اور دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں ایک ساتھ، یہ نہیں کہ ایک ہی پڑھو، اللہ توفیق دے تو دعا اللہ سے مانگو، زیادہ ہی زیادہ مانگو، سمجھ رہے؟ دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو رکوع کے بعد بھی اور رکوع کے پہلے بھی دونوں جائز ہیں۔ وطروں میں دعائے قنوت کب پڑھی جائے؟ رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد؟ صحیح بخاری میں 1002 نمبر حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ قنوت کب کرنی ہے، رکوع سے پہلے یا بعد؟ انہوں نے فرمایا قبلہ، رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھنی ہے وطروں میں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پر باب قائم کیا ہے کہ باب القنوت قبل الرکوع او بعدہ، قبل الرکوع و بعدہ، رکوع سے پہلے اور رکوع سے بعد قنوت کا بیان۔ رکوع کے بعد قنوت نازلہ
پڑھی جاتی ہے، رکوع سے پہلے قنوت وطر پڑھی جاتی ہے، لیکن قنوت وطر کو رکوع سے پہلے ہی پڑھنا لازم نہیں ہے، بلکہ رکوع کے بعد پڑھنا بھی جائز اور درست ہے، جیسا کہ مستدرک حاکم میں 4800 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وطری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وطروں کے بارے میں یہ دعا سکھائی، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، یہ دعا مجھے وطروں میں پڑھنے کے لیے سکھائی۔ اس کا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا مجھے، وہ یہ تھا کہ اذا رفعت رأسی ولم یبق الا السجود، جب میں رکوع سے سر اٹھاؤں اور رکعت میں سے صرف سجدہ باقی رہ جائے، یعنی رکوع کے بعد کھڑے ہو کر دعا قنوت کی پڑھنا، قنوت وطر کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھائی تھی۔ اس روایت کی سند بھی حسن ہے اور سلف صالحین سے بھی ایسا ثابت ہے، رکوع سے پہلے بھی اور رکوع کے بعد بھی قنوت وطر، دعائے قنوت وطروں میں پڑھی جا سکتی ہے۔ وطر کی نماز میں دعائے قنوت رکوع سے پہلے ہو یا رکوع کے بعد جی ہو؟ ہاں، جی یہ ہاں، سوال کیا جی جاتا ہاں۔ ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں دو طرح کی روایات ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر صحابہ کرام اور بالخصوص انس رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان سب سے یہ مروی ہے، ثابت ہے کہ دعائے قنوت، قنوت نازلہ نہیں، دعائے قنوت جو وطر میں ہوتا ہے وہ رکوع میں جانے سے پہلے ہو، رکوع میں جانے سے پہلے ہو۔ یہ اکثر روایات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع اور صحابہ کرام سے موقوفاً۔ لیکن ایک روایت ہمیں ایسی ملتی ہے، عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے دعائے قنوت رکوع کے بعد پڑھائی، تو اس کا جواز ہمیں ملتا ہے۔ ان روایات کے پیش نظر اہل علم نے کہا کہ افضل یہ ہے اور اکثر عمل یہ ہونا چاہیے کہ رکوع سے پہلے دعائے قنوت کا اہتمام کیا جائے، لیکن اگر کوئی کبھی کبھار رکوع کے بعد کر رہا ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قنوت وطر اور قنوت نازلہ کے درمیان تمیز کرنی چاہیے۔ قنوت وطر میں رکوع سے پہلے قنوت کا اہتمام کیا جائے، اور قنوت نازلہ میں جتنی روایات ہمیں ملتی ہیں وہ رکوع کے بعد ہے۔ تو اکثر اشتباہ ہو جاتا ہے، شبہ ہوتا ہے کہ یہ قنوت وطر ہے یا قنوت نازلہ ہے، تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اصول کے طور پر یہ بات بتائی۔